سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام اعضائے ظاہرہ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، جتنے بھی ہمارے اعضائے جسم ہیں، ظاہرہ ہیں، ان تمام اعضائے ظاہرہ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنے لگو اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے رکنے لگو۔ اللہ کی خشیت، اس کا خوف یہ ہے۔ اب ذرا آپ اپنے دلوں میں ہاتھ رکھیں اور آپ غور کریں کہ آپ نہ جانے کیسے کیسے نعرہ لگاتے ہیں، کتنی محفلوں میں شرکت فرماتے ہیں، اللہ و رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے رب سے اپنے تمام اعضائے ظاہرہ کے مطابق ڈرتے ہیں یا نہیں، خوف رکھتے ہیں یا نہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ، اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا، ہمیں اس سے رک جانے کا نام اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اس پہ کما حق ہم کوشش کر کے عمل کرنے کا نام اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ لیکن ہم آج ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو معبود بنا بیٹھے ہیں اور ہم اسی سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس ہم سے ڈر جائے، ہم سے خفا ہو جائے، ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس مجھے لے ڈوبے۔ تو ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعویٰ میں ہم کچے ہیں، ابھی پکے مسلمان بھی نہیں۔ آج میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے گوشے گزار کروں گا، کیونکہ آپ کے تقاریر تو بہت ہوئی ہوئی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خطبہ آتے رہتے ہیں، میں ناچیز کو کسی قابل نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس کا علم ہو تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر علم نہ بھی ہو تو آج کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ادب سکھایا کہ سنو، خانہ کعبہ جو تمہارا قبلہ ہے، قبلے کی عظمت اور اس کی پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ جب قبلہ کی طرف تم کھڑے ہو تو اس طرف اپنے رب کی عبادت کرنا، لیکن اپنی کبھی پیٹ نہ کرنا، نہ کبھی اس کی جانب تھوکتے ہوئے۔ آپ بتائیے، ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبلہ کی جانب تھوکنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بتائیں، آپ اٹھائیں۔ ایک مسئلہ اور ایک پوائنٹ میں آپ کو دوں گا، اگر سمجھنے کے لیے آپ کے لیے اگر کافی ہوگا، اگر عقل مند ہوں گے تو بہت سارے مسائل کا اس میں حل نکل آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کی جانب تھوکا نہ کرو، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کی طرف سے قبلہ کی طرف ہو کر کے اپنے رب کی بندگی کرو، یہاں تک کہ جب کبھی کھڑے پہ ہو تو اس کی طرف پیٹ بھی نہ کرو۔ اب بتائیے، ہم آپ نہ جانے کتنی بار قبلہ کی جانب تھوکتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کیا ہے اگر کسی نے، تو حضرت امام بخاری نے کیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک صحابی رسول ہے جن کے پاس ایک حدیث موجود ہے، آپ 15 دن کی مسافت طے کر کے جب وہاں پہنچے، ملاقات کیا، مصافحہ کیا، اتنی دیر میں وہ صاحب حدیث قبلہ کی جانب تھوکنے لگے۔ حضرت امام بخاری دوبارہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہاں سے واپس ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ جو قبلہ کا احترام نہ جانتا ہو اسے اس کے لیے اعتماد حدیث کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے اعتبار حدیث کیسے
آپ نے 15 دن کی مسافت اور محنت کی پرواہ نہیں کی اور آپ وہاں سے لوٹ گئے، ان سے حدیث نہیں لیا۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ اتنی سی بات پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اتنے دن کی مسافت کو رائے کا جانے دیا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت اور ان کے فعل اور ان کے حکم کی پیروی نہیں ہو رہی۔ یہ تھا ان کا عمل، یہ تھا اسلام کا عمل، یہ تھا ہم مسلمانوں کا عمل، جس کو ہم لوگوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہی سوال علامہ سے، بڑے بڑے بزرگوں سے جب کیا گیا، صاحب بہار شریعت سے کیا گیا، صاحب قانون شریعت سے کیا گیا، اور بھی دیگر بزرگوں سے کہا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام قبلہ کی جانب تھوک رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو بزرگوں نے اس کا جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فرمائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک قوم کی امامت کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ امامت کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی درمیان اس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ اللہ کے رسول نے نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے کے بعد اس قوم کو بھی بلایا اور اس امام کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ سنو، آج کے بعد سے تم امامت نہ کرنا، اور اے لوگوں سن لو، آج کے بعد سے تم اس کی امامت نہ قبول کرنا، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ لیکن وہ شخص باہر نہیں آیا، اپنی امامت جاری رکھا، لیکن لوگوں نے اس کا احتجاج کر کے اس کے امامت کو برخاست کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کیسے ایمان والے لوگ تھے، اللہ کے رسول کی حکم کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، وہ نفس کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اب آپ سوچیے کہ قبلہ کی جانب تھوکنا خانہ کعبہ اور قبلہ کی توہین اور بے ادبی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی امام اس کی پاس نہیں رکھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ اب ذرا سوچو، ہم اور آپ میں اگر میں گناہگار ہوں اور میرے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے گناہ سے اللہ نے پردہ اٹھا دیا اور میرے گناہوں کو آشکار کر دیا، اور وہ گناہ کبیرہ بھی ہو، وہ تمام طرح کے گناہ ہو، اور ان گناہوں کے باوجود اگر ہم اسے اپنا امام کر رہے ہیں تو بتاؤ کیا ہم اپنے نبی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ادنا سی بات تھی خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا، لیکن کہا گیا ہے باپ اگر تم نے خانہ کعبہ کی طرف تھوک دیا ہے تو تم خون سے بھی جو ہے اپنے امامت کے مسئلے پر خبردار تو مت جانا۔ لیکن جو گناہ ہے کا مالک ہو، میں گناہوں کا مالک ہوں، اور ان گناہوں کو جب تک اللہ نے پردہ میں رکھا تب تک ہم نے آپ کی میری پیروی کی گئی، میرے پیچھے لوگوں نے نمازیں پڑھی، لیکن جب ہم نے چاہا کہ اس کا گناہ پوری دنیا کی نمازوں کو خراب کر رہی ہے تو اللہ نے اس کے پردے کو اٹھا دیا۔ جب اٹھا دیا تو یہ اس کا کرم کہ اے لوگوں تم اپنی نمازوں کو بچا لو، حضور کی پیروی کر لو، تمہاری زندگی آخرت کی درست ہوتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ اس کے رسول اور اس کی شریعت کی پیروی نہ کر کے ہم نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ یہ ہے ہمارا حال۔ میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ضمنی بات، اسلامی بات، شرعی بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات جہاں جہاں چسپاں ہوتی ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر وہ بات مجھ پہ چسپاں ہوتی ہے تو میں بھی اس کا مجرم ہوں، اگر یہ بات حضرت کے اوپر چسپاں ہوتی ہے تو یہ بھی اس کے مجرم ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں یا اللہ و رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔
ہے نا؟ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اس حدیث پر خود بھی عمل کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف جدھر ہمارا قبلہ ہے اس طرف تھوکنے سے پرہیز کریں، تاکہ آپ کو اس کے ادب کا بھی اور اس کے احترام کا بھی فیض ملتا ہو نظر آئے، اور آپ کا امام ایسا متقی پرہیزگار ہو جو قبلہ کی طرف تھوکنے سے بھی پرہیز کرتا ہو، حتیٰ کہ وہ کوئی اور بھی گناہ کرنا